بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اور بیسیکلی اللہ رب العزت سے مانگنا ہی مقصود ہے۔ اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اصل میں آپ کو مقصود ہے، جو آپ چاہتے ہیں فائدہ۔ اسی طرح ضروری نہیں ہے وظائف ہی کرنا، بلکہ وظائف سے زیادہ پر اثر ہے اللہ رب العزت کے کلام کو سننا، کیونکہ وظائف جو آپ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ پڑھتے ہیں، یہ ایک اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ یا اللہ یا ودود پڑھا، یا فرمایا کہ یہ پڑھو شوہر کی محبت کے لیے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ان کا بیسیکلی مقصد صرف اللہ رب العزت سے دعا ہوتا ہے، تو وہ آپ اللہ رب العزت کا مبارک کلام سن کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، بلکہ اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو قرآن پاک سننے کا اجر، دوسرا اللہ رب العزت کا مبارک کلام سننے کا اجر، اور تیسرا اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سننے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان میں پہلے اللہ رب العزت کا مبارک کلام ہے، اس کو سن لیجئے، شروع میں درود پاک پڑھ لیا کریں اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیا کریں دعا کے بعد۔ اور کوشش کیا کیجئے کہ جب آپ نماز پڑھیں، بھی آپ نے وظیفہ دیکھا تو جس نماز کے بعد کا وظیفہ ہے اس نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں، اور اس وقت آپ ویڈیو بس پلے کر کے مصلی پر بیٹھے ہوئے بس اس کو سن لیا کریں اور دعا کر لیا کریں۔ سننے میں کوئی مسئلہ نہیں، جس وقت چاہے سنیں، جس طرح چاہے سنیں، اور کسی بھی حالت میں سن بھی سکتے ہیں، تو ان کو مس نہ کیا کریں۔ بہت زیادہ امپارٹنٹ اور بہت زیادہ آسان ہے، آپ نے کرنا بھی کچھ نہیں ہوتا، بس سننا ہوتا ہے۔ تو 5-10 منٹ اپنی ذات کے لیے ضرور نکال لیا کریں۔ ہر نماز کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے، لیکن اگر ہر نماز کے بعد اپلوڈ نہ ہو تو فجر، عصر اور عشاء کے بعد ضرور ہوتا ہے۔ تو فجر والا آپ فجر کے بعد بھی اور ظہر کے بعد بھی سنا کریں، عصر والا عصر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی سنا کریں، اور عشاء والا وظیفہ آپ عشاء کے بعد کسی وقت بھی فجر تک سن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کسی وقت آپ سننا چاہیں تو اللہ رب العزت کے کلام کا اثر مستقل ہے، اور اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ یہی روٹین رہے گی۔ اللہ رب العزت کا مبارک کلام سنیے اور اپنے مسئلوں کو حل کروائیے۔ اور عمل جو ہمارے وظائف ہیں، بیسیکلی ہمارے چینل پر وظائف کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اجازت کے لیے شرط ہے، اور اس کا بیسیکلی مقصد صرف آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے اور سنت اعمال کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو اس میں محسوس نہ فرمائے، جو لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں، ان کو اجازت اسی پر ہے، جو نہیں کرنا جانتے ان کو ویسے بھی اجازت ہے۔ تو آئیے آج کی ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.